يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت اقدس شیخ الحدیث جامع حسینیہ اور مدیر جامعہ مولانا نور الاسلام صاحب اور جامعہ کے اساتذہ حدیث دیگر اساتذہ اور اس پروگرام میں تشریف فرما حضرات علماء کرام معزز مہمانان گرامی عزیز طلبہ وہ مشہور فارسی میں کہ یار من پشتو شد پشتو ندانم چی کنم او بگوید دل ترا میرا جو دوست ہے وہ پٹھان ہے اور مجھے پشتو زبان آتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ پٹھان کہتا ہے کہ دل تراش ادھر آ جاؤ، من ندانم چے کنم، میں رانوں کہ میں کیا کروں۔ مدرسہ باب السلام کے اندر ہم لوگ رات کو ٹھہرے، دیر سے آ گئے، کل 4-5 پروگرام ہو گئے تو ایئرپورٹ کے قریب مدرسہ باب السلام میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں الگ کمرے میں سویا اور میرے ساتھی مولانا طلحہ شہید الاسلام کا بیٹا مرحوم کا اور مولی آیت الرحمن وہ دوسرے کمرے میں سو گئے۔ صبح کو جہاں تو میں 6 بجے سے پہلے اٹھا تو میں نے ایک طالب علم کو کہا کہ الضیوف الذین هم فی الغرفۃ العلیۃ، جو بالا کمرے کے اندر جو مہمان سو رہے ہیں، ایقظہم، جا کر کے ان کو جگاؤ، نماز کے لیے جگاؤ، اور یہ کہ ایئرپورٹ کے اندر ہمیں جانا ہے۔ حل فہم تھا طالب علم سے میں نے کہا آپ کے سمجھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ نام، ایسے نام کیا۔ پھر اس کے بعد جا کر کے ایک بالٹی لے کر کے آیا کہ غسل کرو۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مولا میں کہہ رہا ہوں کہ مولی طلحہ کو جگاؤ، اس کو اٹھاؤ نماز کے لیے، اور ہم لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، اور مولی آیت الرحمن کو اٹھاؤ۔ تو اس نے جا کر تلاش کر کے یہیں کہیں سے بالٹی لایا میرے لیے، کہا یہ بالٹی لے لو غسل کرنے کے لیے۔ تو میں بہت ہنسا، پہلے اردو میں اس کو کہا، پھر اس کے بعد دوسرے طالب علم کو کہا میں نے، چلو اردو آپ نہیں سمجھتے، حل تعریف العربیت، عربی جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، سر اس طرح کیا کہ ہاں، نام نہیں کہا ایسے۔ تو میں نے عربی میں اس کو کہا کہ ایقظ الضیوف الذین هم فی الغرفۃ العلیۃ، جو بالا خانے میں جا کر کے کمرے میں سو رہے ان کو جا کر کے جگاؤں۔ وہ جا کر کے بالکل غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ آیا بھی نہیں۔ تو یار من بنجالی شد بنجالی ندانم چے کنم او بگوید کیمان اسم بالا اسم من ندانم چے کنم۔ اس لیے مسئلہ مشکل ہو گیا۔ جو حضرات آپ لوگوں میں سے اردو جانتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا،
اب ایسے آپ نے سارے کے سارے ہاتھ کھڑا کیا دلی کے، ایسے ہاتھ آپ نے کھڑا کیے کہ لگتا ہے سارے کے سارے دلی اور لکھنؤ کے اور ہندوستان کے ہیں۔ مدرسہ آپ کا جامع حسینیہ ہے، اور شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا نور الاسلام ہے، اور قرآن جو اس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور پھر فرمایا اس قرآن کو تو اوحینا الیک، اے محمد آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ نبی کے بعد وانزلنا الیکم نورا مبینا، آپ کے پاس ہم نے نور بھیجا ہے، امت محمدیہ امت مسلمہ کے پاس نور بھیجا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ آپ کو نورانی بنا دے۔ اگر آپ سمجھیں گے اللہ نور السماوات والارض، جیسے کہ کوئی مکان ہوتا ہے، اس مکان کی کھڑکی اور روشندان تاکچہ کے اندر یہ کہ تاکچہ ہے، تاکچہ کے اندر شیشہ ہے، شیشہ کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہے، زیتون کا تیل خود چمکتا ہے، لیکن آگ لگا کر اس میں آگ لگا دیں گے تو پھر چمک بر چمک، نور علی نور۔ یہ 5 چیزیں ہو گئے، متوجہ ہو جانا۔ تاکچہ ہے، روشندان ہے، روشندان کے اندر دوسرا نمبر پر شیشہ ہے، شیشہ صاف قسم کا، شیشہ کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہے، اس زمانے میں زیتون کے تیل جلتے تھے، زیتون کا تیل ہے، اور زیتون کا تیل ویسے ہی چمکتا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس میں پھر آگ اگر آپ لگا دیں گے تو چمک بر چمک، نور بر نور۔ یہ 5 چیزیں ہو گئے۔ فرمایا کہ انسان ہم نے آپ کو بنایا، آپ کو جو بدن ہے یہ بدن تاکچہ ہے، اور آپ کا جو سینہ ہے یہ شیشہ ہے، اور اس کے اندر جو دل ہے وہ چراغ ہے، اور اس کے اندر جو کلمہ توحید ہے، ایمان ہے، وہ زیتون کا تیل ہے۔ اب نیک عمل اختیار کرو تو نور علی نور ہوگا۔ پھر سے یاد رکھ لینا، پھر سے ادھر بھی 5 چیزیں ہیں، ادھر بھی 5 چیزیں ہیں۔ تاکچہ ہے، تاکچہ میں شیشہ ہے، شیشہ کے اندر چراغ ہے، چراغ میں زیتون کا تیل ہے، اور زیتون کے تیل خود چمکتا ہے، لیکن اس میں آگ لگا دو پھر نور علی نور۔ 5 چیزیں ہو گئی، اور 5 چیزیں اللہ نے آپ میں رکھی ہے۔ آپ اپنے اختیار سے کیا کریں گے؟ فرمایا آپ کا بدن ہے یہ تاکچہ ہے، سینہ ہے آپ کا شیشہ ہے، اس میں جو آپ کا دل ہے، مسلمان کا جو دل ہے یہ چراغ ہے، چراغ کے اندر جو ایمان ہے، اور پھر یہ کہ دل کے اندر ایمان اور توحید ہے، کلمہ توحید ہے، یہ زیتون کا تیل ہے۔ اور الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اب نیکی اختیار کریں گے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، دیگر اپنے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ فرماتے کہ نور علی نور، نور۔ آپ کی مرضی۔ یہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں، لکڑی جانتے ہو کیا کہتے ہیں بنگالی میں؟ لکڑی کہتے ہیں۔ لکڑی کو آپ جانتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ لکڑی ہے، اس کو مسجد کے دروازے پہ لگاؤ تو قیمتی بن جائے گی، اور باتھ روم پر لگاؤ گے تو پھر لعنت ہوگی۔ لکڑی کو آپ کہاں لگا دیں؟ مسجد کے دروازے پہ لگاؤ، مسجد کے کھڑکی پہ لگاؤ، اور یہ کہ برماٹی کی لکڑی کو اٹھا کر کے بیت اللہ میں لگا دو تو سبحان اللہ، کیا کہنا اس لکڑی کی قیمت کا۔ لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، اس لکڑی کو باتھ روم کا دروازہ بنا دو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ غسل خانے کا دروازہ بناؤ۔ لکڑی جتنی بھی قیمتی ہو لیکن ذلیل ہو جائے گی، اور جتنے بیکار قسم آپ کے دل کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے، اللہ نے آپ کے دل کو اپنا مرکز بنا رہے۔ داری چمیداری دل پرسوز و اندر گل نمیداری چمیداری۔ اگر اس لمبے چوڑے سینے میں بعض لوگ موٹے موٹے ہوتے ہیں، شکر ہے بنگالی میں موٹے موٹے نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں ایسے موٹے موٹے ہیں کہ جن کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میرا ایک عزیز ہے، 300 کلو اس کا وزن ہے۔ جمعیت صاحب آپ چلے تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ 300 کلو، تمہارے گائے کے بھی 300 کلو وزن نہیں ہوتی،
اور آپ کے بنگلہ دیش کے اونٹ کے بھی 300 کلو وزن نہیں ہوتا، 300 کلو اس کا وزن ہے۔ اور ریاض کے اندر، سعودیہ کے اندر ایک بندہ ہے 450 کلو اس کا وزن ہے۔ تو ایسے مخلوق تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، پہلے آپ نے دیکھا اور پیدا ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ تو سونا ہے، آپ تو چاندی ہے، آپ تو جوہر ہے، آپ تو موتی ہے، اللہ نے آپ کو قیمتی بن گیا۔ اب خدا کے ساتھ جڑو گے، قرآن کے ساتھ جڑو گے، رسول کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور ان کے ساتھ لگ جاؤ گے، علماء کے ساتھ دوستی ہوگی، ان کی رفاقت ہوگی، دینداروں کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے گی، تو پھر اللہ آپ کو اور قیمتی بنائے گا۔ اور آپ اپنے دل کے اندر اللہ کو بسائیں، اللہ کو بسائیں تو آپ قیمتی ہیں۔ لیکن آپ یہ ہے کہ اتنے قیمتی سونے کا ڈلیا، سونے کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو گٹر کے اندر، گندگی کے اندر، پاخانے کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر گند بھریں گے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ کریں جو کچھ بھی کریں۔ میرے نبی نے فرمایا ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس سینے پرانے جو گھر ہوتے ہیں، پرانے جو مکانات ہوتے ہیں، جن کی چھتیں گری ہوئی ہوتی ہیں، ان میں بچے جا کر کے پیشاب کرتے ہیں، بچے جا کر کے پاخانہ کرتے ہیں، ان میں بچے جا کر گند کرتے ہیں، بڑے بھی جا کر کے وہاں پیشاب کرتے ہیں۔ جس سینے کے اندر قرآن نہ ہو، جس سینے کے اندر کلمہ توحید نہ ہو، جس سینے کے اندر بیدار نہ ہو، تو پھر وہاں پر شیطان آ کر کے، شیطان کیا کرے گا؟ گند ڈالے گا، شیطان اس کو قبضہ کرے گا۔ خانہ خالی را دیو میں گیرد، خانہ خالی را، جو مکان خالی ہوتے ہیں اس میں جنات آتے ہیں، بھوت آتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر جب اللہ نہیں ہے، رسول کی عظمت نہیں ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، تو پھر یہاں پر شیطان آئے گا۔ ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس سینے کے اندر قرآن نہ ہو، کالبیت الخرب، وہ بالکل ویران گھروں کی طرح ہے، ویران گھر، اس میں پیشاب کرتے ہیں، لوگ گند کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو پھر شیطان آ کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے سینے کے رنگ گند کرے گا، وہ کفر پھیلائے گا، وہ بدعت پھیلائے گا، وہ گند پھیلائے گا، وہ اللہ کی معصیت کو پیدا کر دے گا۔ اور جب جیسے آپ اللہ کا ذکر کریں گے، جیسے قرآن کو سینے سے لگائیں گے، جیسے قرآن کو آپ دیکھیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور، خناس، جب آپ کہیں گے اللہ، وہ پیچھے ہٹے گا، جب آپ کہیں گے اللہ، وہ پیچھے ہٹے گا، جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، خناس وہ پیچھے ہٹے گا۔ اور جب آپ اللہ سے غافل ہوں گے، خدا سے غافل ہوں گے، رسول سے غافل ہوں گے، سنت سے غافل ہو جائیں گے، تو پھر آ کر کے وہ قبضہ کرے گا۔ اتنا تو سمجھ میں آ رہا، یا یہ جمعیت کے لیڈر سے ترجمہ نہیں کرا دو؟ کچھ سمجھ میں آتا، کچھ سمجھ میں آتا۔ یہ مولانا نور الاسلام تو حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے۔ ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، تو ہمارے بلوچ اردو مردو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میں تو چونکہ کراچی میں رہ چکا ہوں، 40 سال ہو گئے، تو کراچی میں تھوڑی سی اردو میں بولتا ہوں۔ مولانا نور الاسلام کو بولتا ہے، چونکہ مفتی محمود کا شاگرد ہے، مولانا فضل الرحمان کے والد کا شاگرد ہے۔ مولانا فضل الرحمان آ گیا ہمارے علاقے کے اندر، وہاں ہزاروں کا مجمع تھا، اس سے بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تھا۔ مولانا فضل الرحمان تقریر کر رہا تھا، سیاسی تقریر کر رہا تھا، وہ بے نظیر کی مخالفت کر رہا تھا، وہ حکومت کی مخالفت کر رہا تھا۔ تو ہمارے کچھ بوڑھے بلوچ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنسی کی بات تھی، جب بات مکمل ہو جائے، قصہ مکمل ہو جائے تو لوگ ہنسیں گے، لوگ انتظار میں تھے۔ تو ہمارے بوڑھے درمیان میں مولانا بے نظیر کے خلاف بول رہا تھا اور حکومت کے خلاف بول رہا تھا۔ اچانک وہ چند بوڑھے تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، بوڑھے غریب تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اور مولانا نے جب بات پوری کر دی، مکمل کر دی، تو نوجوان جو اردو جانتے تھے وہ سارے کے سارے ہنس پڑے۔ بوڑھے غریب حیران ہو گئے کہ ہم کس لیے رو رہے ہیں، یہ لوگ تو سارے کے سارے اردو سمجھنے والے ہنس رہے اور ہم لوگ رو رہے ہیں۔ بعد میں بوڑھوں سے کسی نے کہا وہ تو حکومت کی بات تھی، وہ بے نظیر کی بات تھی، وہ پیپل پارٹی کی بات تھی، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ کہہ رہے ہم نے سمجھا مفتی محمود کا بیٹا ہے اور ہم نے سمجھا بڑا عالم ہے، خدا رسول کی بات کرے گا، اس لیے ہم لوگ روئے، ہمیں کیا پتا پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہے، یہ کرے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کچھ کہوں اور آپ کچھ اور سمجھیں۔ اس لیے آپ اگر چاہیں تو اپنی آنکھوں کو بھی نورانی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی زبان کو بھی نورانی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے کانوں کو بھی نورانی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں
تو اپنے سینوں کو بھی یہ کہ آپ نورانی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں تصویروں پر لگیں گی کہ جیسے کہ حضرت نے بتایا، آپ کی ننگی تصویروں پر، اجنبیات کی تصویروں پر آپ کی آنکھیں لگیں، اور آپ کی آنکھیں اجنبیات آنکھوں پر، اجنبیات خاتون پر آپ کی آنکھیں لگ جائیں گے، اور آپ کے کان گانا سننے میں لگ جائیں گے، مسلسل گانا سنتے سنتے سینے کے اندر غلط ارادے ہوں گے، غلط تصورات ہوں گے، تو پھر حکم آئے گا مسلسل گناہ کرتے 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 علم حاصل کرنے کے یہی طریقے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے اور دل و دماغ ہے، یہی چیزیں، علم ان سے حاصل ہوتا ہے، ہدایت انہی سے حاصل ہوتی ہے، نورانیت اسی سے حاصل ہوتی ہے، قرآن اسی سے حاصل ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات کا علم اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی اپنے آنکھوں کو وہ تصویروں پہ لگا دے، وہ فحش قسم کے فلم دیکھتا رہے اور فحش قسم کے اللہ کا اور غلط قسم کے پروگرام دیکھتا رہے، اور اپنے کانوں کو غیبتوں پر لگائے، گانوں پر لگا دے، اور اپنے دل و دماغ کے اندر گندے گانے بسا دے، تو پھر خدا کا حکم آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ علم کے طریقے یہی منافذ العلم ثلاثۃ، طرق العلم ثلاثۃ، یہ علم کے طریقے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں۔ کافروں کے بارے میں آتا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں۔ اس لیے مہربانی کرو اپنی آنکھوں کو قیمتی بنا، اپنی آنکھوں کو، اگر آپ کو اللہ کا جلال دیکھنا ہے اور محمد کے جمال کو دیکھنا ہے، قرآن کے ایک ایک صفحہ کے اندر محمد کا جمال آپ کو نظر آئے گا، خدا کا جلال آپ کو نظر آئے گا۔ غور اگر آپ کریں گے، اگر آپ غور کریں گے، بخاری جلد اول کے اندر حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب بیمار ہو گئے 3-4 دن آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، تو صحابہ باہر تڑپ رہے تھے، بے چین تھے کہ محمد کی زیارت نہیں ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی زیارت نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو بکر آ گئے تو انہوں نے انصار کو دیکھا کہ انصار بے چین ہے، مہاجر بے چین ہے کہ محمد گھر میں بیمار ہے اور آپ باہر تشریف نہیں لا رہے، ہم لوگ زیارت سے محروم ہیں۔ تو حضرت ابو بکر دوڑ کر کے جا کر کے گھر کے اندر فرمایا کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ کے انتظار میں، آپ کے لیے مشتاق ہے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، اللہ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بیماری ہے، آپ کو تکلیف ہے، لیکن اے اللہ کے نبی تھوڑی سی زیارت تو اپنی کرا دو۔ تو پھر روایت میں یہ ہے کہ آپ نکلے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سر پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، درد سر مبارک کے اندر تکلیف تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فکشف سجف حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر، یہ مسجد نبوی کے بالکل الٹے ہاتھ پہ یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں رسول پاک ابو بکر عمر جہاں دفن ہے، یہ بالکل اسی جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جیسے اپنے بستر مبارک سے اٹھیں تو وہ جو پردہ تھا اس پردے کو ہٹایا، فکشف سجف حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر کے پردے کو ہٹایا اور صحابہ کو صرف اپنی زیارت کرا دی۔ انہوں نے کہا کہ جا محمد۔ کچھ لوگ نفلوں میں تھے، وہ بھی آزمائش میں پڑ گئے، نماز پڑھ رہے تھے کہ ہے محمد آ گیا۔ پھر اس کے بعد صحابی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ صحابی کہتا ہے فقادوا ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب تھا کہ وہ نماز میں کسی آزمائش کے اندر پڑ جائیں، نماز اپنے توڑ دیں۔ شور ہو گیا کہ ہے محمد آ گیا۔ تو جو صحابی جس نے نقشہ کھینچا، جس نے اس واقعے کو بیان کیا، اس نے کہا کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی کے چہرے کو نہ مولا نور الاسلام بیان کر سکتا، نہ مولی منظور بیان کر سکتا، نہ کوئی اور بزرگ بیان کر سکتا، لیکن اس صحابی نے کمال کیا۔ صحابی نے کہا کہ محمد کا چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مولا نور الاسلام سے پتہ کرو، بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے۔ فَكَأَنَّهُ وَرَقَةُ مصحف، نبی کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کا صفحہ ہوتا ہے، قرآن کی فَكَأَنَّهُ وَرَقَةُ مصحف، قرآن کا جیسے صفحہ ہوتا ہے، جیسا کہ پیارا ہوتا ہے محمد کا چہرہ اسی طرح۔ بس کمال کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مولوی کیا بیان کرے گا؟ صحابی نے پھر بھی کمال کر دیا۔ صحابی نے تشبیہ دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قسم کا تھا۔ اور ہمارے مولوی غریب کیا کرے گا؟ مولوی کہتا ہے محمد تو ای دل برو دل ربا، محمد تو ای دل برو دل ربا، ببین حسن خود گیر و آئینہ را، محمد
تو کیسا سوہنا ہے، اے محمد تو کتنا خوبصورت ہے، تھوڑا سا آئینہ اور شیشہ ہاتھ میں لے کر کے اپنے مبارک چہرے کو تو دیکھ لو اے محمد۔ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ محمد تو ای دلبر و دل ربا ببین حسن خودگیر و آئین را کہ واللہ چون خود نبینی کسے دری جملہ خوبان قرب خدا۔ اے محمد شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو، خدا کی قسم پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں، پوری کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی پیدا نہیں، آپ جیسا کوئی پیدا نہیں۔ آگے مولوی صاحب نے کمال کر دیا، مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا زی اوصاف ممتاز تو این بسر کہ کردد خدا آخر الانبیاء۔ محمد میں ملا ہار گیا، میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اتنی سی بات کہہ دیتا ہوں، میں ملا ہوں، عاجز ہوں، مولوی ہوں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا محمد کیا تھا، اس کے کمالات کیا تھے، اس کا حسن و جمال کیا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا، صرف یہ کہتا ہوں حسن و جمال بھی آپ پر ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بڑے قیمتی لوگ تھے، اگر آپ اپنی آنکھوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، سینوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، تو اس لمبے چوڑے سینے کے اندر، اس لمبے چوڑے سینے کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر حب رخ در دل نمے داری چمے داری دل پرسوز و اندر گل نمے داری چمے داری، اگر آپ کے سینے کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، صحابہ کی عظمت نہیں، تو اس سینہ کو کرنا کیا ہے، اس کے اندر گند ہو، کوئی اچھا سا باغ ہو، خوبصورت باغ ہو، کوئی چمن ہو، اس چمن کے اندر مولانا نور الاسلام آ جائے، اور یہ کہ اس کے اندر وہ باغ اور خوبصورت بنے گا نہیں بنے گا، خوبصورت باغ ہے، پھول ہے، لیکن پھولوں کے ساتھ علم کے پھول بھی آ گئے، حدیث کے پھول آ گئے، قرآن کے پھول آ گئے، تفسیر کے پھول آ گئے، تو وہ باغ خوبصورت بنے گا نہیں بنے گا؟ وہ باغ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن ان کو نکالو، وہاں پر کتے بھیج دو، بولو وہ جو باغ ہے نا قیمتی ہے، اس قیمتی باغ کے اندر خنزیر اور کتوں کو بھیج دو، تو کیا خیال ہے وہ قیمتی بنے گا؟ قیمت اس کے خاک میں مل گئی، وہ ذلیل ہو گئی، قیمت اس کی خاک میں مل گئی۔ آپ کو یہ جو باغ، یہ سینہ اللہ نے دیا ہے، اس میں اللہ کو داخل کرو، محمد کو داخل کر دو، آپ قیمتی بنیں گے، اور اگر ذلیل دنیا کو داخل کر دیا تو آپ ذلیل بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ذلیل دنیا کو داخل کر دیا تو آپ ذلیل بن جائیں گے۔ میں آپ سے صرف اتنی سی بات عرض کروں گا، آپ پتہ نہیں اشاروں سے میں کچھ کہتا ہوں کہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں میں نور پیدا کر دیں، وفی لسانی نورا وفی قلبی نورا وعن یمین نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا۔ اے اللہ محمد کی زبان میں نور پیدا کر دو، محمد کی آنکھوں میں نور پیدا کر دو، محمد کے کانوں میں نور پیدا کر دو، محمد کے سینے میں نور پیدا کر دو، محمد کے دائیں طرف بھی نور ہو، محمد کے بائیں طرف بھی نور ہو، محمد کے آگے بھی نور ہو اور پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو۔ یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ علاقے والے جو لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو علاقے والے جو یہاں رہ رہے ہیں وہ لوگ، علاقے والے لوگ ہاتھ کھڑا کریں، جو علاقے کے لوگ ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں۔ یہ نور، یہ منظر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ کسی حکومتی ادارے کے اندر نہیں ملے گا، کسی اسمبلی میں نہیں ملے گا، کسی بڑی جگہ کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ منظر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ادھر آ کر کے آپ کو یہ منظر ملے گا، اس طرح ملے گا۔ یہ قاری صاحب بیٹھا ہوا، 4 صفحے اس کے آگے بچے جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے 4 صفحے وہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دائیں بھی وہ بھی جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بائیں بھی جھوم کر کے۔ قاری صاحب کے درمیان میں سامنے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، دائیں طرف بھی نور ہے، بائیں طرف بھی نور ہے۔ یہ آوازیں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، چھوٹے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بینا بھی ہے، نابینا بھی ہے، موٹی آواز والے ہیں، پتلی آواز، ان کے آوازیں جب ٹکراتی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے، یہ بچے جھوم جھوم کر کے جب قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آسمان کہتا ہے کہ واہ نور الاسلام، کیا نور تم نے جمع کر دیا۔ آسمان بھی کہتا ہے کہ واہ نور الاسلام، واہ واہ نور الاسلام، واہ واہ نور الاسلام، واہ واہ نور الاسلام، واہ۔ آپ نے حسینیہ کے اندر کیا جمع کیا؟ حسین کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حل تربصون بنا الا احد الحسنین، ہمارے لیے انتظار نہ کرو مگر 2 خوبیوں کا۔ ہم مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتے، ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ ہم اگر جنگ
لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کے اندر اگر ہم کسی کافر کو مارتے ہیں تو ہم غازی ہیں، ہم کسی کے ہاتھ سے اگر مر جاتے ہیں تو ہم شہید ہیں۔ شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی ہے، ہم لوگ ناکام نہیں ہوتے۔ اور تم نے ہمیں مارا تب بھی تم پہ لعنت ہے، اور تم ہمارے ہاتھ سے مر گئے تب بھی تم پہ لعنت ہے۔ کافر اگر مجھے مارے تب بھی لعنت ہے، مر جائے میرے ہاتھ سے تب بھی لعنت ہے۔ میں اگر ماروں میں غازی ہوں، میں اگر اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں تو میں شہید ہوں۔ شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی ہے۔ اس لیے ناکامی مسلمان کے مقدر میں نہیں ہے، یہ جامع حسینیہ ہے۔ اپنے بچوں کو بھیج دو، مدرسے کے خیال کرو، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، تو پھر آپ کے لیے ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ محمد کی جماعت ہے، آپ امت مسلمہ ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، ناکامی آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ ماحول اللہ نے جو آپ کو دیا ہے بنگلہ دیش میں، اللہ کا احسان ہے۔ ہندوستان میں بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، مسلمان خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، علماء خدمت کر رہے ہیں، ہر طرح سے مسلمان دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش کی خوبصورتی الگ ہے۔ مکے کے بعد، مکے میں حج کے بعد، حج میں جو اجتماع ہوتا ہے، حج میں جو اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا اجتماع، تبلیغ اجتماع بنگلہ دیش کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھو نا، کمال کیا بنگلہ دیش والوں نے۔ اب پتہ نہیں آپ میرے اس گالی کو پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے، آپ سمجھے؟ حج کے اجتماع کے بعد جب 40-50 لاکھ جو جمع ہوتے ہیں، حج کے اجتماع کے بعد پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے بڑا اجتماع وہ بنگلہ دیش کی تبلیغی اجتماع۔ اب تو تھوڑا سا نظر بد لگ گیا ان کو، تھوڑا نظر بد ہو گیا، نظر بد لگ گیا، تقسیم ہو گیا، لیکن خیر، لیکن الحمدللہ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دشمن تو کر لیتا ہے ہم لوگوں کو، جمعیت کو بھی ٹکڑا کرتا ہے، ختم، لیکن جیسے بھی ہم ٹکڑے ہوں، ہم دشمن کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جیسے ہمارا آپس میں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑے چھوٹے موٹے، ناراض نہ ہو جاؤ آپ لوگ، چھوٹے موٹے ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر بیوی اور شوہر دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ گھر میں بیوی اور شوہر کی، اتنا تو سمجھو گے نا، یہ بیوی والے اتنا تو سمجھو گے، بیوی اور شوہر کی لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، بچوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بہن بھائی کا اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن باہر کا بدماش اگر کوئی چور آتا ہے تو سب متفق ہوتے اس کو ذلیل کرتے ہیں، آپ سمجھے؟ باہر کا اگر کوئی ذلیل آتا ہے تو چور آتا ہے تو پھر سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ متفق۔ ہمارے مولویوں کے چھوٹے موٹے اختلافات تھے، ہے، رہیں گے، ہم کریں گے۔ منم ملا مجو ازمن امید اتحاد کی کار اولی من اختلاف، ہم مولوی اختلاف ہوگا ہمارا، لیکن کوئی بے دین اور ختم نبوت کا کوئی منکر، دین کا باغی، خدا کا باغی آئے گا، ہم اس کے لیے سب کے سب امت مسلمہ متفق ہے، ہم سارے کے سارے متفق ہیں۔ ہمارا ہوگا، چھوٹے چھوٹے آپس کے اختلافات ہوں گے، لیکن الحمدللہ دشمن کے مقابلے میں ہم سب کے سب ایک ہیں۔ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے مدارس مسابقات العالمیہ، مسابقات عالمیہ پوری دنیا کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے بنگالی وہ اول نمبر آتے ہیں، عربوں کو بھی شکست دیتے ہیں، سب کو سبحان اللہ۔ آپ کے ڈھاکہ کے، آپ کے سلیٹ کے کتنے معصوم بچے ہیں، معصوم بچے ہیں مسابقات عالمیہ کے اندر، پھر بھی ہمارے بعض مالدار لوگ، بعض سرمایہ دار لوگ، بعض اللہ کو دین سے دور لوگ، علماء سے دور، تبلیغ جماعت سے دور، پیروں سے دور، خانقاہوں سے دور، کہتے ہیں مولوی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ جو سفید ٹوپیاں، یہ سب اس مولوی کی مہربانی ہے، یہ سب اس مولوی کی مہربانی۔ یہ جو داڑیاں جو نظر آ رہی ہے، یہ جو ٹوپیاں جو نظر آ رہی ہے، یہ جو اسلامی لباس جو نظر آ رہا، اس میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جن کا اسلامی وضع قطع نہیں ہے، لیکن مولوی کا رنگ دیکھو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ یہود نصارہ کا بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کو پانی میں ڈبوتے پانی کے رنگ لگاتے، جیسے کرسمس کے اندر ہندو رنگ لگاتے
رنگ لگا کر کے اس کو اوپر کرتے، رنگ لگا کر کے پھر کہتے ہیں الآن صار نصرانیا حقا، اب یہ پکا پکا ٹھکا نصرانی بن گیا، یہ نصرانی بن گیا۔ اللہ نے فرمایا وہ رنگ چند دنوں کے بعد مٹ جاتا ہے، لیکن میرے محمد کا رنگ جن پہ لگتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی پر لگا، 1.25 لاکھ صحابہ پر محمد کا رنگ، دین کا رنگ، سجدے کا رنگ، خدا کی اطاعت کا رنگ، نماز کا رنگ ان پہ لگ گیا، قیامت تک نہ مٹا نہ مٹے گا۔ یہ رنگ آپ کو مدرسے والے دیں گے، یہ رنگ آپ کو مدرسے والے دیں گے۔ یہ جامع حسینیہ سے آپ کو میں نے عرض کیا کہ حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ہمارے لیے ناکامی کا انتظار نہ کرو، ہم تو کامیابی ہے۔ مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتا، مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتا، کی پیروی کرے، اللہ رسول کی باتیں سنیں، دینداروں کی باتیں سنیں، آپ کے لیے کوئی ناکامی ہوگی، ہر ناکامی نہیں ہوگی، ہر طرح سے آپ کے لیے کامیابی۔ اب دیکھیں میں خود ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، کالج اور یونیورسٹی، وہ میرے ملک کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ کالج میں پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اسکول میں پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن کالج میں اور اسکول میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایمان نہیں بنتا۔ کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے، کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری، کیا کہتے ہیں فالج کو آپ لوگ؟ تو کالج میں تو ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے۔ ایمان جو تازہ ہوتا ہے، ایمان جو روشن ہوتا ہے، وہ نور الاسلام کی خدمت میں آنے کے بعد روشن ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر آ کر کے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، محمد تو کتنے بڑے آدمی ہے، اے محمد تو کتنے بڑے ہے، تجھ پہ قربان جاؤ، میرے ماں باپ قربان جائے، محمد تو کتنے بڑے آدمی ہے، لیکن مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے محمد آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے قرآن کو نور بنا کر کے بھیجا، قرآن کو نور بنا کر کے بھیجا، روشنی حاصل کرو اس سے روشنی حاصل کرو۔ یہی روشنی ہے مدارس دینداروں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر یہ روشنی پھیلی ہوئی ہے ہر طرح سے۔ آپ سے میری گزارش ہے اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، دینداروں کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کے آگ سے۔ ٹھیک ہے کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، آپ کی مرضی ہے، لیکن پورے گھر کے اندر ناظرہ قرآن تو لوگوں کو پڑھاؤ۔ ناظرہ 10-15 افراد ایک گھر کے اندر، کسی کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، 10-15 افراد ان میں سے کوئی بھی حافظ نہیں، 10-15 افراد پورے گھر کے اندر یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہو رہی، 10-15 افراد سورہ تبارک الذی کی تلاوت نہیں ہو رہی، تو وہ گھر ہے، وہ کون سا گھر ہے، اس پر پھر کتنی لعنتیں برستی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو اگر مرکز رحمت بنانا چاہ رہے ہو کہ خدا کی رحمتیں اس پر اگر متوجہ ہو جائیں، تو اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے، اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ حضرات اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں، اس دین کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مشائخ حدیث کے ساتھ اور فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، دینداروں، یہ نور بھی چلے گا، یہ جو سورج ہے یہ نور ہے، یہ بھی چلے گا جب تک کہ قرآن پر عمل ہوگا، یہ نور بھی چلے گا، چاند بھی چلے گا، تارے بھی چلیں گے، اور بر و بحر یہ سب کے سب، یہ سب قرآن نہیں ہوگا، اللہ والے نہیں ہوں گے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ 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 اللہ، جس وقت نہیں رہے گا تو پھر اذا الشمس کورت، ایسے کر کے اللہ اس کو لپیٹ لے گا، سمجھے، سورج کو لپیٹ کر کے اس کو ختم کرے گا۔ وَيَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، یہ زمین بھی ختم، یہ آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَجَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کرے گا، ٹکڑا ٹکڑا کر کے اڑا دے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جیسے کہ روئی ہوتی ہے، کپاس ہوتا ہے، روئی کو جیسے اڑاتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے ڈنڈا مار کر کے پھر وہ اڑتا ہے، جیسے روئی کو اڑاتے ہیں، اسی طریقہ پر پھر یہ دنیا اڑ جائے گی، یہ کائنات اڑ جائے گی، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس سورج کو بچانا ہے،
اس نور کو بچانا ہے، چاند کو بچانا ہے، تاروں کو بچانا ہے، آسمانوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، بنگلہ دیش کو بچانا ہے، ہندوستان کو بچانا ہے، دنیا کو بچانا ہے، اس کا واحد طریقہ یہی ہے، محمد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، محمد رسول اللہ کے دامن کو اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے مدارس کی قدر کرو۔ ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے، بہترین ماحول ہے۔ پاکستان والے آپ کے لیے مر رہے ہیں، کہتے ہیں واہ ہے کوئی صورت ہو جائے کہ ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو دیکھیں۔ آپ پاکستان والوں کے لیے، پاکستان والے وہ آپ کے لیے بخدا جو دیندار طبقہ ہے، جو سمجھدار طبقہ ہے، جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو غیرت مند طبقہ ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے لیے مر رہے ہیں۔ یہی مدارس ہے۔ یہ غریب آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو 4-4 5-5 ٹکے چندے کر کے اس سلسلے کو کس طریقے پر چلا رہے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ خدا کی قسم کروڑوں ڈالر لگتے ہیں یونیورسٹی میں، یہاں کی یونیورسٹی میں، بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے، پاکستان کے، پوری دنیا میں یونیورسٹیاں ناکام ہے، یونیورسٹیاں ناکام ہے۔ مدارس بولو زندہ باد۔ پاکستان میں جب بھی مقابلہ ہوتا بنگلہ دیش کے بچے پوری دنیا میں جیت جاتے ہیں یا پاکستان کے جیت جاتے ہیں۔ ابھی مولی آیت الرحمن ادھر موجود ہے، ایک بچے کو لایا 9 سال کا، نابینا، بعض اندھا اور نابینا، بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں جیسے کہ میں موٹا ہوں، اور یہ جمعیت کا مولوی ہے، یہ بھی موٹا ہے، یہ بھی مولوی بھی نا جمعیت کا لیڈر ہے نا، تو لیڈر لوگ تو موٹے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ بھی دیکھو نا، بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں، بعض بچے پٹھانوں کے، بنگالیوں کے اور اسی طرح برمیوں کے، بلوچوں کے، وہ موٹے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہڈیاں جیسے جو بطخ ہوتا ہے نا آپ کا، بطخ کی طرح۔ اس کو مولی آیت الرحمن کے بھائی نے اس کو اٹھایا، جب آیا اس طرح پوری دنیا میں یہ نابینا جیت گیا سب کو، سبحان اللہ۔ ایک غریب کا بیٹا جو روٹی کے لیے گھر والے بھی محتاج ہیں، غریب کا بیٹا، اور اس کو قرآن پتہ نہیں کس 9 سال کا، 90 سال کا نہیں بلکہ 9 سال کا، سمجھے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سال کا بچہ پوری دنیا میں عرب کو، عجم کو، سب کو شکست دے دی۔ اور جب لایا تو نابینا ہے، کہا کہ مجھے استاد منظور کے پاس لے جاؤ، اپنے والدین سے کہا، اور استاد منظور کے پاس مجھے لے جاؤ۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے پاس اس کو لے گئے، مولانا تقی صاحب بھی حیران ہو گئے، حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے جیب سے بڑی رقم نکال کر کے پیسے دے دیا، اور یہ ہے کہ بہت چیزیں دیں، تو وہ معصوم بچہ کہتے ہیں میں پیسے کو کیا کروں گا، مجھے نہیں ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام بھی حیران ہو گئے، حضرت اقدس مولانا تقی صاحب وہ بھی حیران، کہتے کہ میں پیسے کو کیا کروں گا، اور اس کو ٹافی لے کر کے اس کا والد صاحب یہ دوسرے مولی آیت الرحمن نے لایا، ایسے کر کے ہنستا، ہم لوگ اپنے گپ شپ میں لگے ہوئے، اس کو پتہ نہیں ہے معصوم بچہ ہے، ایسے کرتا، لیکن اللہ نے اس کے سینے کو قرآن کا مرکز بنا دیا، اللہ کی مرضی۔ اپنے بڑوں سے کہا کہ مجھے استاد منظور کے پاس لے جاؤ، ہمارے پاس آ کے مولی آیت الرحمن نے، انہوں نے ان کی خدمت کی، احترام کیا، اکرام کیا، تو میں حافظ ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، اور مضبوط حافظ ہوں، رمضانی حافظ نہیں، مضبوط حافظ ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ سورہ کہف سنا دو، وہ جہاز کی طرح F-16 کی طرح لگ گئے، ایسا بہترین پڑھا، گزر گئی۔ میں تو 60 سال تک پہنچا ہوں، لیکن ہم ایسے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسا اس نے پڑھا۔ پھر میں نے کہا کہ سورہ کہف، اس میں سورہ مریم فلاں جگہ سے سنا، شروع ہو گیا، کسی کا ڈر نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا فلاں جگہ سے پڑھو، شروع ہو گیا، تو میں ماتم کرنے لگا کہ اللہ تیری ذات کیسے مستغنی ذات ہے، تو کیسے قادر مطلق ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو تو نے محروم کر دیا، بڑے بڑے مولوی بھی محروم ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی محروم ہیں، اور اس معصوم کو دیکھو کہ کیسا قرآن پڑھ رہا، صرف حافظ نہیں تھا۔
کے صحیح ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، جبکہ وہ عرب امتحان لے رہے ہیں، کہتے ہیں یا صبی اقرا سورۃ کذا و کذا، اے معصوم بچہ، پوری دنیا میں دنیا دیکھ کر یا صبی یا اقرا اقرا سورۃ الحجر، اے بچہ سورۃ الحجر پڑھو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا، کہہ رہے کہ سورہ ہجر کی فلاں جگہ سے پڑھو، شروع ہو گیا۔ پھر وہ عرب کہتے ہیں کہ یا صبی اقرا سورۃ کذا و کذا، فلاں سورت پڑھو، شروع ہو گئے۔ پھر کہا کہ اقرا سورۃ کذا و کذا، فلاں پڑھو۔ تو عرب بھی اس طرح ہو کر، عرب بھی حیران ہے، عرب بھی حیران ہے، ماہرین بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چنتا ہے، مالداروں کو خوبصورتوں کو نہیں دے رہا ہے، لیکن اس معصوم بچے کو اللہ نے نابینا ہے۔ اس طرح کہا کہ میں اس کو اسے دیکھتا تھا، مولوی صاحب نے لایا میرے آیت الرحمٰن نے، اس طرح کر کے وہ ہنستا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس دنیا میں ہوں۔ ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، چائے پی رہے، بسکٹ کھا رہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے، اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، لیکن کہو بچہ فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو۔ ایسا لگا کہ قرآن اس کے سامنے شیشے کی طرح واضح ہے، ایسا بہترین تلاوت کر رہا تھا، ایسا بہترین تلاوت کر رہا تھا۔ میں اپنا عقیدہ آپ کو بتاتا ہوں، اپنا عقیدہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، اور بیٹے میرے عالم بھی ہے، حافظ بھی ہیں، حفظ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن میں اتنا مجبور ہو گیا، میں نے کہا کہ یا اللہ، اے اللہ، میں اپنے ساری اولاد کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی ساری اولاد کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اے اللہ۔ اور پھر ساتھیوں نے کہا کہ دعا کرو، میں نے کہا خاک دعا کروں، کیا دعا کروں، دماغ بھی ساتھ نہیں دے رہا، زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے میں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تو چور ہیں، ہم تو عاصی ہیں، ہم تو آپ کے نافرمان ہیں، لیکن اے اللہ آج اس کو دیکھو، اس کی وجہ سے ہماری مغفرت کے فیصلے کرو۔ اے اللہ آج اس معصوم کو دیکھو، یہ تو 9 سال کا ہے، اے اللہ آج اس کا واسطہ آپ کو دے رہے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دو۔ یہ شکر ہے جامع حسینی ہے، الحمدللہ حضرت حسین کی، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ روح یہاں اس کی یہ کی تربیت ہوتی ہے، وہ روح زندہ ہے۔ آپ کی دیگر مدارس ہے، جامع عبیدیہ ہے، چٹگام ہے، 10-10 ہزار طلباء، 12-12 ہزار طلباء، 2-2 ہزار طلباء، پاکستان میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے، خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، ہندوستان میں بھی۔ لیکن مدارس، یہی چندہ مانگنے والے مدارس، انہوں نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، پوری دنیا کو پیچھے، کالجوں کو پیچھے چھوڑا، یونیورسٹیوں کو۔ اب کالج والے، یونیورسٹی والے شرمندہ ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ پوری دنیا میں یہ ظالم جیت جاتے ہیں، پوری دنیا کے۔ مفتی عبداللہ ہمارے دوست آج نہیں آیا سلٹ، اس کا بھانجا مجھے دکھایا، وہ بھی ایسی ہڈیوں کا مجموعہ ہے، کہتے ہیں پورے مسابقہ کے اندر اول آئے۔ اس لیے اپنے مدارس کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، 4 دن کی زندگی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ کی رفاقت نصیب فرمائے، زیارت نصیب فرمائے۔ یاد ہو ایک دفعہ ایک جگہ پر میں اور گیا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے، مولوی لوگ چائے پی رہے تھے، بسکٹ کھا رہے تھے، چائے پی رہے تھے، ایک بچہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ ظالم کی پتہ نہیں کیا آواز تھی، کیا آواز، جادوگر کا بچہ تھا جس نے تباہ کر کے چھوڑ دیا لوگوں کو، اتنا بڑا مجمع تھا۔ تو ہم لوگ، میں نے، چونکہ میں خود یہ کہ حافظ ہوں، ہمیں رکھو، جب یہ بچے ہم کو پاگل بناتے ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں، تو پیارا محمد کیسے پڑھتا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر پیارے محمد کی تلاوت کیا ہوگی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی تلاوت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محمد کی زیارت کرائے گا، قیامت کے دن محمد کی خوبصورتی کو بھی دیکھو گے، اور اس کی خوبصورت تلاوت کو بھی سنو گے انشاءاللہ، اس کی خوبصورتی کو بھی دیکھو گے، اور اس کے حسن و جمال کو، 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی دیکھو گے، ان کی تلاوتیں بھی آپ سنیں گے۔ وہ بچہ تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے چائے چھوڑ کر کے میں باہر چلا گیا، میں نے کہا دیکھو یہ کون ہے کہ جو قرآن کے ساتھ کھیلتا ہے،
کھیلتا ہے ظالم قرآن کے ساتھ. اللہ اللہ. وہ ایسا کالا تھا جیسے کہ یہ میری پگڑی ہے. میں خود رنگ کا کالا ہوں، بلوچ ہوں. بلوچ اور بنگالی اتنے سفید نہیں ہوتے. تو وہ بالکل ایسے کالا کلوٹا سا تھا. اتنے بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے، اتنے بڑے اس کے ہونٹ تھے. بچے نے جب تلاوت ختم کی، میں نے کہا اس کو بلا ادھر. بچہ جب آ گیا، میں نے کہا کہ بچہ کجا چیات کے آپ کہاں کے؟ میں سمجھ گیا یہ بلوچ ہے. میں نے کہا آپ کہاں سے؟ کہنے لگے ایران سرباز سے پیدا ہوں، سرباز سے میں آیا ہوں. میں نے کہا کب سے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے 4 سال کے اندر پڑھ رہا ہے، 4 سال میں. میں نے کہا کیا پڑھا؟ کہنے لگے کہ قرآن میں نے حفظ بھی کیا اور سبع کا قاری بھی ہوں. قرأت سبع بھی میں نے پڑھا. 4 سال میں ظالم کے بچے نے حفظ بھی کیا، قرأت سبع. اب حضرت نور الاسلام کی شان میں تو اس گستاخی نہیں کرتا، لیکن میں بھی سبع نہیں ہوں. یہ بڑا مولوی ہے، یہ بھی سبع نہیں ہے. یہ بھی مولوی، یہ سبع نہیں ہے. ادھر بہت سے مولوی ہے، یہ سبع مبع کوئی بھی نہیں ہے. قرأت سبع کا ماہر. تو میں نے کہا کہ 4 سال سے آپ ادھر ہیں. اس کا استاد پٹھان تھا. اس پٹھان نے مجھے کہا، اس نے کہا مولوی منظور خدا کی قسم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ظالم کا بچہ کیا چیز ہے. ہم اس کو جو بھی سبق پڑھاتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھاتے اس کو یاد ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسے دیکھتا کہتے یاد ہوتا اس کو، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن اس سے ایک مرتبہ دیکھا اور ہٹاؤ اس سے کتاب ہٹاؤ قرآن ہٹاؤ. وہ آپ کہاں کے؟ کہنے لگے سرباز کا ہوں. میں نے کہا نشوتا گئے؟ آپ نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ خاموش ہو گیا. پھر میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ خاموش ہو گیا. میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ پھر خاموش ہو گیا. اور آخر میں نے دیکھا کہ اس کے آنسو آ رہے. پھر میں بے وقوف تھا. میں نے کہا کہ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگا استاد جی میں کہاں جاؤں، میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھی نہیں. استاد جی میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے. خدا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا. اے محمد آپ بھی یتیم تھے، اللہ نے کیسا قاری اور حافظ آپ کو بنایا. نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس لیے کوشش کرو علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، تہجد گزاروں کے ساتھ، غیرت مندوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ اس ادارے کو، حسینیہ کو، اللہ تعالیٰ حضرت حسین اور اعلیٰ اولاد رسول کی یاد میں اس کو زندہ رکھے. اور حضرت اقدس کو تو نور الاسلام میں نہیں کہتا، نور الاسلام محمودی کہتا ہوں. مفتی محمود کے چونکہ شاگرد ہیں تو نور الاسلام محمودی ہے. اور محمودی اور اس کے بعد پھر یہ کہ کوئی لقب لگا دے، لیکن نور الاسلام محمودی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ تعالیٰ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے. اساتذہ کی محنت بس وہ لوگ جا رہے ہیں. دعا کریں 2 منٹ مجھے আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সব খুশি তো ইনশাআল্লাহ? হাফিজুল বুখারীকে দেখছেন তো, রাজি আছেন তো, খুশি তো? তাহলে আপনারা একটু কুরবানি, একটু ত্যাগ স্বীকার করুন. এই বিরাট সমাবেশন আপনারা 1 লাখ করে কৌকা জানার সামর্থ্য আছে এখন না? 1 লাখ 1 লাখ করে জনে একটা তুলন আল্লাহ যারা সামর্থ্য দিয়েছে 1 লাখ মৌলানা মশহুদ ইলমুদ্দাসারি ছাত্র মৌলানা মশহুদ 1 লাখ টাকা দিবা. এই তাই হইছে 1 লাখ টাকা দিবা. আল্লাহু আকবার, সব আল্লাহু আকবার, আর জোরে আল্লাহু আকবার. আর কইবা 1 লাখ বসো না, বসো না কেন? বই দেন না, বাস সব কিনতে হচ্ছে সবার পক্ষে 1 লাখ. মৌলানা মশহুদ সাহেব দুজন 1 লাখ. আর কে কইবা 1 লাখ? 1 লাখ হোকা মদরসা বহুত প্রয়োজন আছে. হযরতের দোয়া ভাইবা. উঠছো না, খেয়ে উঠছো না. আরে দোয়া রয়ে গেছে, আসল তো রয়ে গেল. 1 লাখ আর কে কইবা? আন্দোলন থেকে আল্লাহু আকবার. জসিমউদ্দিন লন্ডন, আলহাজ জসিমউদ্দিন লন্ডন প্রবাসী গাজীনগর. আলহাজ জসিমউদ্দিন 1 লাখ. সবাক আল্লাহু আকবার, আর জোরে আল্লাহু আকবার. আর কে কইবা 1 লাখ? আব্দুল সালাম. আর কে কইবা 1 লাখ? যারা আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে, সামর্থ্য দিয়েছে
আরে হাফিজুল বুখারী উঠো না, এই ভাই উঠো না, বসো। আলহাজ আব্দুল হাদি শাহির লন্ডন প্রবাসী 1 লাখ। আল্লাহু আকবার। 2 লাখ। ও এখন আর 1 লাখ হইলা না। আচ্ছা দে আলহামদুলিল্লাহ। 1,05,000 মুসাদ্দিক সৌদি প্রবাসী আসামগুড়া বাড়ি সুনামগঞ্জ বাসা 1,05,000 দূর রাখো। আল্লাহু আকবার। গাজীনগর আলহাজ আবুল ফজল সাহেব কাইনের ছেলে আমার হাজি সাহেব হইল না বেটা, পুরা মঞ্জুর সাহেব খাই যায়নি। আলহাজ সেজু মিয়া সাহেব সুনামগঞ্জ শরীফপুর মাদ্রাসার মুহতামিম। আর সব ভানো দেন আলহামদুলিল্লাহ। 1 লাখ। আল্লাহু আকবার। আরে আল্লাহু আকবার। আর 50,000 খেয়ে যায়। আলমগীরের 1 লাখ। আলমগীরের ওয়াই আমরা বাসায় আলমগীরের ওয়াইফ জয়সিদ্ধি নিবাসী তার ওয়াইফ দিবা 1 লাখ। আল্লাহু আকবার। সকল কাগজ জাগিও না, দোয়া লইয়া যাইতে আসল দোয়া রয়ে গেছে তো আর খে কইবা 1 লাখ। আচ্ছা 1 লাখ পারেন না, সহজতে বেশি সময় আমি ওইতাম নাই। 50,000 করে 50,000 সবার যারা আসেন একটা তুলন না 50,000। ইনসাফ ট্রেভেলস এই মৌলানা সুকমান হাসারচর আর ইনসাফ ট্রেভেলস 50,000। আল্লাহু আকবার। আব্দুল মুমিন সৌদি প্রবাসী আব্দুল মুমিন আলহাজ আব্দুল মুমিন সৌদি প্রবাসী 50,000। আল্লাহু আকবার। জিল্লুর রহমান গনিগঞ্জ আসসালামু আলাইকুম। 1 লাখ 2 লাখ সামনে হইতেছে। তুমি একটা হইতাই আমরা ইজ্জত রাখো। তুমি তো মাদ্রাসার ছাত্র। জি ইনশাআল্লাহ হইলাম খুশি হয়ে যাবে। 1 লাখ হতে আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা আল্লাহু আকবার। জিল্লুর রহমান গনিগঞ্জ নিবাসী লন্ডন প্রবাসী 1 লাখ। আল্লাহু আকবার। আর হইতানি কেউ 1,50,000 হইতানি। আমি হজরতকে বসাই কষ্ট দিতাম চাই না। অভিযোগ কি তবে টিকা দিবাই না 10,000 5,000 বাদে সময় যাইব গিয়া। আমরা সব শরীর থাকতাম রাজি আসর সব শরীর শেষে শরীর কাটটা তুলন যে দিকে সব শরীর থাকতাম। সব শরীর ওয়াদা সত্য 1,500 150 রাত আছে ভকেট বার ঘরৌকা। আমরা ছাত্র দ্বারা উঠি দাও, আপনারা উঠুন নেবে। আমরা ছাত্র দ্বারা উঠি দাও, তাড়াতাড়ি উঠো, তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি। বিয়া কার রেজওয়ান বিয়া করলো তো ঘুরাই নামটা দেখছে নি। তাড়াতাড়ি আসো। হাজি আলহাজ আব্দুর রশিদ সাহেব 50 মন দাম। 50 মন। আল্লাহু আকবার। রেজা হ্যালো রাজা যখন পাকিস্তানের বুজুর্গ হাফিজুল বুখারী বসাত চান্দা হইতেছে 1 লাখ 2 লাখ করে মানুষের ভিড়া। আমরা আশা তুমি ওইটা শরীর থাকতাম সুযোগ সব সময় দেবা ইনশাআল্লাহ। আমরা লিখি লাগে 1 লাখ, কই লাগে 1 লাখ। ঠিক আছে আচ্ছা 50। আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ।
আলহাজ রাজা মিয়া সাহেব নেন, আলহাজ রাজা মিয়া সাহেব বড় মা রেজাউল কবির জাগিরদার রাজা আইন দিবা 50,000 জোরে আল্লাহু আকবার। নাম কো আতাউর রহমান, আতাউর রহমান খালামিয়া দুর্গাপুর নগদ 50,000 জোরে আল্লাহু আকবার। সুমন মিয়া মালয়েশিয়া নূরপুর নগদ 5,000। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আসবেন, তাড়াতাড়ি আসবেন। আরো যারা যারা 10,000 50,000 5,000 দেখাইতে দেখাই লুকা তাড়াতাড়ি, তোমরা তাড়াতাড়ি আটো। আরো 5,000 দিব আমি। মৌলানা আব্দুল বারী সাহেব বনিগঞ্জ 5,000, 1,000 নগদ দিছি। 1,000 নগদ, আরো 5,000, 200 আরো 200 খামিলের কিতাব দিব। আরো 200 দৌড়ার কিতাবও দিবা। আলহামদুলিল্লাহ। বা দেখো হাজি আব্দুল মোমেন গাজীনগর। এই মৌলানা আব্দুল বারী সাহেব দেখছো নি? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। এই তোমরা তাড়াতাড়ি আটো, এই যাইও না, কেউ যাইও না, দোয়ালো হয়ে যেতে তাড়াতাড়ি আটো। সবে তো খারি বরকতময় বরকতময়, সবাই বরকতময় দোয়া, সবে দোয়া হয়ে যায়। বুদ্ধি হয়ে যায়। আপনার পকেটও আর দেন না, টাকা বার হলো না পকেট থেকে, 10টা 5টা বার হলো, সরম নাই। 10 টাকা 5 টাকা 1 টাকা 1 টাকা খালি যাইও না, 1 টাকা দাও 1 টাকা দাও। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূরে উজুর করলে বিলাল সদকা দে, বিলালের কিচ্ছু নাই। অন বিলাল একটা খেজুর দিলা, একটা খেজুর দিলা, একটা খেজুর দিলা, দয়াল করে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়। আল্লাহু আকবার। কারি সিরাজুল ইসলাম জখলা শাহ। তাড়াতাড়ি আও, তাড়াতাড়ি আও, তাড়াতাড়ি আও, আইও। যারা যত ভাইসে তাড়াতাড়ি লই আইও। ওই যারা তারা যাচ্ছে ওইদিকে গেলাই না। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আও, তাড়াতাড়ি আইও, তাড়াতাড়ি আইও। লোহিত লোহিত মুকাদ্দেস হরিপুর, হরিপুর নগদ 60,000। আলহামদুলিল্লাহ, কবুল ফরমাও। তাড়াতাড়ি আও, তাড়াতাড়ি আও। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। 10,000 5,000 লেখাই দেন 2 মিনিটের ভিতরে। এখন দোয়া দিব, হযরতের দোয়া দিব, আমি আর দেরি হতাম না। এই মাঠ দাও। হ্যাঁ মৌলানা মুকদ্দাসের আলিয়া। আসসালামু আলাইকুম হাজী সাহেব, আল্লাহ শুননি, অসুবিধা নাই। আমরা হাফিজুল বুখারী মঞ্জুর নগর সাহেব মুত্তাজিল আলী চেয়ারও বসা, আমরা চান্দা করতে এসে 1 লাখ 2 লাখ করে মানুষের ভিড় আসা মত অনুসারে আপনি একটা হইল কা। আলহাজ আব্দুল মতিন শাহ, আলহাজ আব্দুল মতিন শাহ রহিম টাওয়ার কান্দি বাসবানিগা কান্দি বা 1 লাখ। আল্লাহু আকবার। আরে জোরে আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। মুরাদ আলহাজ মুরাদ আমেরিকা প্রবাসী 20,000। ফখরুল ইসলাম এই দেখুন গনিগঞ্জ ফখরুল ইসলাম 10,000। আনোয়ারা লন্ডন প্রবাসী আনোয়ারা বাগানবাড়ি নগদ 10,000। 33তম বেচে যারা 5 বছর বাদ হয়েছেন তারা কত দিবা? 20,000 টাকা দিবা। আল্লাহু আকবার। লন্ডন প্রবাসী টিপু 20,000। আল্লাহু আকবার। अच्छा ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ तकलीफ की नहीं है, आपका तकलीफ तो नहीं हो रही। नहीं, आप दुआ कर लें। नहीं दुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। परवरदिगार रहम व करम का मामला फरमा दे, आफ़ियत अता फरमा दे। तकरीब मुबारक मजलिस इस
برکت والی مجلس کی برکت کی وجہ سے پروردگار جتنے بھی حاضرین آپ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، اہل فلسطین کی حفاظت فرما دے، اہل غزہ کی حفاظت فرما دے۔ سوڈان والے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے۔ ہر طرح سے جہاں جہاں بھی مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ہے اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات کے موقع پر خون ریزی، قتل و قتال کا اندیشہ ہوتا ہے اے اللہ ہر قسم کی بد امنی سے حفاظت فرما دے، قتل و قتال سے حفاظت فرما دے، خون ریزی سے حفاظت فرما دے۔ مسلمانوں کو سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، اور سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرما دے، قائم فرما دے۔ ہر طرح سے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا حیو یا کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے۔ یہ تقریب ہے اللہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں کی، پروردگار یہ سارا ثواب 1.25 انبیاء کو پہنچا دے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچا دے۔ جامع حسینی ہے کہ اللہ تعدیر قائم و دائم فرما دے، اس کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ مولانا نور الاسلام دامت برکاتہ العالیہ، دیگر اساتذہ جو محنت مجاہدہ ریاضت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اہل علاقہ کے لیے مدرسے کو انوار اور برکات کا ذریعہ بنا دے، جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں ان کو دنیا کے ممتاز عالم بنا دے، خلق خدا کو ان کے علوم سے مستفید فرما دے، اور حفاظ جو فارغ ہو رہے ہیں اللہ ان کو پوری امت کے لیے سفارشی اور ذریعہ نجات بنا دے، سفارشی اور ذریعہ نجات بنا دے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سب کے مسائل سے تو واقف ہے اللہ، سب کے جائز حاجات اور مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم بلغ صلاتنا و سلامنا سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام و اخوانہ من الانبیاء السابقین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ چشمے کا آپ لوت دکھو بھائی، لوت دکھو۔